ناظرین کرام، 18ویں اور 19ویں صدی یقیناً بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ابتلا کا دور تھا۔ اس دور میں وہ ولیم میور نے جو کہا تھا کہ انگریز 1857 کا جو جہاد تھا، جو جنگ آزادی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، انگریز جو تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد ولیم میور نے لکھا تھا کہ ہم وقتی طور پر تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے یہاں تسلط قائم رکھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک مسئلہ پیش ہوگا اور ہمارے لیے پرابلم پیدا کریں گی۔ ایک، اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، محمد کی تلوار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بر صغیر کے لوگوں کی وہ جو نسبت عشقی ہے، جب تک اس کو ہم نہیں کمزور کر سکتے، قرآن اور صاحب قرآن کے تعلق کو مسلمان سے کمزور نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی یہاں مستقل اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا انہوں نے اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے کہ مسلمانوں کی وہ نسبت عشقی جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، جو فولاد سے زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے، اس کو کیسے کمزور کیا جائے۔ تو انہوں نے یہاں آپ کو پتہ ہے، ایک لمبی تفصیل ہے، میرے پاس چونکہ وقت کم ہے، کہ یہاں پہ کسی جھوٹے مدعی نبوت کو کھڑا کر دیا جائے اور عرب کے وہ جو حجاز کے نبی ہیں ان سے تعلق قائم کمزور ہو جائے، اور یہاں پہ کوئی جو ہے کذاب اس کو کھڑا کر دیا جائے۔ رب تعالیٰ نے ایسا حسن انتظام فرمایا، ایسا حسن انتخاب فرمایا کہ پہلے تو مولانا جو تھے ہمارے فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سازش کا ایسا مقابلہ کیا، وقت ہوتا میں آپ کو ایسی ایسی دلچسپ باتیں سناتا، آپ حیران ہو جاتے کہ اللہ نے کیسے لوگ ہمیں عطا کیے۔ ان کے شہادت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر کو وہ امام عاشقاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے ایک سالار جو عطا کیے، اس کا نام امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جس نے قلوب جو تھے مسلمانوں کے، اس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبہ، وہ تپش بھر دی، جس کو آج 100 برس ہو گیا لوگ کم نہیں کر سکے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک فقرہ، بلال کی اذان اور بصیری اور حسان بن ثابت کا کلام اور احمد رضا کا سلام، کون سا اہل محبت ہے جس کو وہ یاد نہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی وہ تھی جس کی میں سمجھتا ہوں وہ جو فکر دی گئی تھی، جب کبھی ناموس رسالت کے مقدمات لڑے، عدالتوں میں کھڑے ہوئے، مجھے وہی یاد آتا تھا کہ یہ اسی کا فیض ہے جو بچپن میں ہم نے سنا تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ایک ماہ میں قرآن حفظ کیا، 13 برس کی عمر میں تمام علوم پہ عبور حاصل کر لیا، پہلا فتویٰ جو تھا 13 برس کی عمر میں دے دیا، 55 علوم پہ حاوی، 1000 کتب سے زیادہ کے مصنف، اور پھر آپ دیکھیں کہ کنز الایمان جو ترجمہ کر دیا، اس کا آج تک کوئی جواب نہیں، اور پھر فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں جو ہے، اس کو میگنم اوپس کہا جا سکتا ہے، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شاہپارہ ہے، ایسا مستند علمی کام ہے جو انسائکلوپیڈیوں سے بڑھ کے بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، کمال کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں۔ یہ مردان جہاں، میں نے کہا، میرے استاد نے مجھے کہا اگر احمد رضا بھی آج زندہ ہوتے تو وہ تمہیں ضرور گولڈ میڈل عطا کرتے۔ یہ انہی کا شعر ہے، کمال کر دیا انہوں نے۔ بس آج صبح ایک دل میں خیال آیا اور میں نے آج علامہ برکاتی سے اور اپنے مہمانوں کو بتایا کہ صبح کے وقت میں نے لکھا کہ سچوں کے دوست اہل یقین کے ندیم تھے، اور فرعون وقت کے لیے ضرب کلیم تھے۔ نبوت پہ جس کسی نے کوئی دعویٰ جھوٹا نبوت کا کیا، اس کا مقابلہ بھی کیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کسی نے گھٹانے کی کوشش کی، ناموس رسالت پہ کسی نے انگلی اٹھائی، تو وہ ایک ننگی تلوار تھے اس دور کے۔ ان کی خدمات کو دیکھ کے ہی علامہ اقبال نے کہا تھا وہ اس دور کے ابو حنیفہ تھے، اور شیخ حرم نے کہا تھا ان کے فتاویٰ کو امام اعظم حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ ناظرین کرام، آج امام عاشقاں بر صغیر کے عظیم عاشق رسول امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا یوم ولادت ہے۔